ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لائق صد احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹھی مائیں بہنیں، ہماری ماہانہ یہ مجلس ذکر جس میں یاد الہی کے حصول کے لیے، اللہ کی یاد سے اپنے قلوب کو آباد کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، تو اولاً تو یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس لیے کہ اصل چیز قبولیت ہے، قابلیت نہیں۔ آدمی قابل بہت ہوتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا تو نافع نہیں ہوتا امت کے لیے۔ آدمی قابل کم ہو لیکن مقبول ہو اللہ کے یہاں تو وہ نافع ہوتا ہے امت کے لیے۔ چنانچہ ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند کی یہ خصوصیت ہے کہ قابل تو ان کے مقابلے میں بہت لوگ ان سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن مقبولیت بارگاہ خداوندی میں جس درجے کی ان کو حاصل ہوتی ہے، اتنی معاصرین میں ان کے مقابل علماء کو حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہمارے اکابر میں، ماضی قریب کے بزرگوں میں، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ قابلیت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ معیار پر نہیں تھے، لیکن مقبول کتنے تھے اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ اتنے مقبول تھے کہ حضرت کے درد، حضرت کی بے چینی، حضرت کے اضطراب، حضرت کے باطنی درد و کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر بکھیر دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک الیاس رویا تھا، لاکھوں الیاس رو رہے ہیں۔ کتنے بڑے مجمع کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے قلب پر الہام فرمائی ہوئی محنت کے نتیجے میں تائب ہونے کی توفیق بخشی، اور کتنا بڑا مجمع ہے جو شریعت و سنت سے مزین ہو گیا۔ تو اصل میں اصل چیز جو ہے وہ قابلیت نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ مقبولیت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ پل پل مانگنا چاہیے، پیارے اللہ آپ ہمیں قبول فرما لیجیے، آپ ہمیں مقبول بنا لیجیے، آپ کے مقبول بندے بن کر ہم زندگی گزاریں، اللہ ہمیں ہمارا نام اپنے مقبول لوگوں میں شامل فرما لیجیے۔ چنانچہ ذکر کی مجلس ہے، ذکر ہی کے عنوان پر کچھ باتیں یہ عاجز آپ کے گوش گزار کرے گا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی، اس کی تسبیح، اس کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان نہ کرے۔ کوئی چیز ایسی نہیں، بس فرق ہے ہم اپنی ظاہر کی آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں وہ ہمیں دکھتی ہیں، ورنہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو آباد نہ رکھے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ساری کائنات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں اللہ نے سب سے افضل کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا۔ ایک طرف ساری مخلوقات ہیں اور ایک طرف انسان ہے۔ پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے انسان و جنات کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں
لکھتے ہیں اولیعرفون، اللہ نے انسان کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ وہ اللہ کو پہچان لے، اس کا ایک رب ہے، اس کا پروردگار ہے، اس کا پالنہار ہے۔ ایسا نہیں کہ اسے روزی یوں ہی کہیں سے مل جاتی ہے، نہیں، اس کا اللہ اس کی روزی کا انتظام کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ یوں ہی اپنے آپ کو محفوظ اور کہیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے ہے، نہیں، بلکہ اس کی حفاظت کرنے والا اس کا اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناگہانی حادثات سے وہ خود بچ جاتا ہے، اس کو بچانے والا اس کا اللہ ہے۔ وہ مصیبتوں کا جب شکار ہوتا ہے ان مصائب سے نکالنے والا اس کا اللہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اس لیے تاکہ وہ اللہ کو پہچان لے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، اور ہم لوگ گرچہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بے پناہ محبت ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ ہماری محبت میں بہت کجی ہے، بہت کچاوٹ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس سے آدمی محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے چرچے بہت کرتا ہے، اس کا ذکر بہت کرتا ہے۔ اب ہمارا عمل بتائے گا ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے محبت اگر کرتے تو ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی۔ ہم اگر اللہ سے محبت کرتے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد الہی میں مصروف گزرتا۔ ہم اگر اللہ سے محبت کرتے تو ہم اس بات کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتے کہ اس عمل سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے گا، مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ بس یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی یوں کہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، جو بات نبھ رہی ہے ہماری محبت میں تو بہت جھول ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کی عطا ہے، اللہ ہی کی عنایت ہے، اللہ ہی کا کرم ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں نبھایا ہوا ہے، ورنہ ہم کہاں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت کی دکان پر ایک صاحب کام کیا کرتے تھے، تو مال آیا، مال جب آیا تو وہ گٹھڑ کھولا گیا، وہ گٹھڑی کھولی گئی تو اس میں بہترین ریشم تھی۔ وہ صاحب جو حضرت کے یہاں کام کرتے تھے، ملازم تھے، انہوں نے ریشم کو ایسے ہاتھ میں لیا اور بڑی خوشی سے جھوم کے کہا، واہ سبحان اللہ، کیا ریشم ہے، ہم اس سے بھی زیادہ عمدہ قسم کی ریشم جنت میں پہنا کریں گے۔ اب انہوں نے یہ بات کہہ تو دی، امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر ایسا گریہ طاری ہوا، ایسی رقت طاری ہوئی، حضرت امام صاحب رو پڑے، بے چین ہو گئے، آنکھ سے آنسو بہے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ حضرت کے یہاں جو ملازم تھے، حضرت میں نے آپ کی شان میں کوئی گستاخی تو نہیں کی، میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کہی جو جناب کے قلب کو تکلیف ہو جائے، پھر حضور کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی نقصان، کوئی بات ایسی کہہ دی جو سخت لگے؟ فرمایا نہیں بھائی، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تمہاری بات سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم کتنے ڈھیٹ ہو گئے کہ اللہ کی جنت کا دعویٰ کرتے ہیں، آخر ہم نے ان کی جنت کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ دھڑلے سے کہتے ہیں، کبھی تو شاعر کہتا ہے میرے باپ کا گھر ہے، مجھے تو جانا ہی ہے۔ ہاں ہاں، باپ کا گھر ہے، حضرت آدم ہمارے ابا ہے، لیکن جب بیٹا نالائق ہو جائے تو باپ ہی گھر سے نکال دیا کرتا ہے۔ بھائی لائق ور بیٹوں کو گھر میں رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جنت ہمارے ابا کا گھر ہے، ہماری امی کا گھر ہے، وہاں سے وہ آئے تھے، ہمیں وہیں جانا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ لائق وری اس کے لیے شرط ہے، نافرمان اولاد کو تو باپ بھی قبول نہیں کرتا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر اس بات کو لے کر دقت طاری ہو گئی، صرف اس لیے ہم جنت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ ہمارے پاس اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اللہ سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے اس دعوے کے لیے دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، اس لیے کہ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو ہماری آنکھ غلط نہ دیکھتی،
ہمارے کان غلط نہ سنتے، ہماری زبانیں غلط نہ بولتی، ہمارے پاؤں غلط سمت میں نہ چلتے، ہماری ایکٹیویٹی بتاتی ہے، ہمارے دن رات کے حرکات و سکنات بتاتے ہیں اللہ سے ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہم تو صرف دعوے دار ہیں، دعویٰ جھوٹا ہے ہمارا، ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے بھی ہو جائیں۔ اور دعوے میں سچے ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی اپنے دعوے میں سچا ہونے کے لیے، اپنے دعوے میں مضبوط ہونے کے لیے آقا کی اتباع کی جائے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اپنے رب کی پاکی اور اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اب سوال یہ قائم ہوتا ہے اللہ کا ذکر کتنا کرے؟ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہے، کتنا ذکر کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے اکثروا ذکر اللہ حتی یقول انہ مجنون۔ ارے بھائی اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ اللہ کی یاد میں لگے رہنے کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون کہنے لگے۔ ارے بھائی ان کا تو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ تو بس ہمہ وقت یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اس درجے کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے ہمیں، لیکن ہم اپنے دعوے میں کچے ہیں، اور دعوے میں کچے اس لیے ہیں کہ ہماری زندگی ذکر سے خالی ہے۔ اگر ہماری زندگی ذکر سے معمور ہوتی، ہماری زبانیں، ہمارے قلب یاد الہی سے سرشار ہوتے، تو یقینی طور پر ہمارا دعویٰ سچا ہوتا اور یہ باتیں ہمارے دعوے کی دلیل بنتی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد کریں، اور اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں کہ پروردگار کی یاد اور اس کی محبت میں ہمیں دیوانہ کہا جانے لگے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آدمی دنیا جہان میں محبتیں کرتا ہے، عاشقی لڑاتا ہے، عشق مجازی کے چکر میں پھنستا ہے، اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو عشق حقیقی کی دولت سے معمور ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے جس کا دل آباد ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو عشق مجازی کا بیمار ہے اور جو عشق حقیقی کی لذتیں پا چکا ہے، تو یقینی طور پر دونوں بندوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی محبت کسی دل میں آ جائے، اللہ کی یاد کوئی دل اپنے اندر سنبھالے، اس دل کی تو دنیا ہی الگ ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہی بالکل الگ ہے۔ اس دل کے تصورات و خیالات، اس دل میں پیدا ہونے والی باتیں، کیفیات، سب کی سب منفرد اور علیحدہ ہوتی ہیں، مقابلے میں اس کے کہ وہ بندہ جو کسی ایسی زندگی کا حامل ہو جو اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ چنانچہ آپ اس پر خوب غور فرمائیں گے، خوب غور فرمائیں گے کہ جو بندہ عشق حقیقی کا حامل ہوتا ہے، اللہ کی یاد جس کے دل میں بسی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فانی چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتا، وہ ایسی صاف ستھری زندگی گزارتا ہے، وہ بس اپنے آپ میں اس کا پابند ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں اس کا حامل ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ میں اس بات کو پسند کرتا ہے وہ چھپ کے رہے، وہ ہو اس کے مولا کی یاد ہو، وہ ہو اور اس کے مولا کی یاد ہو، بس اس کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو، اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں، اور اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے سرشار رکھیں، اور اپنے قلوب کو یاد الہی سے آباد کریں۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ کثرت کا، یعنی اکثروا ذکر اللہ کا حکم، دیکھیے عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے،
اور بہت سی عبادات ہیں، لیکن کسی عبادت کے لیے لفظ کثرت کا حکم، لفظ کثرت کا استعمال قرآن پاک نے نہیں کیا ہے۔ اگر کسی عمل کے لیے کہا گیا کہ اس کو خوب کرو، کثرت سے کرو، تو صرف اور صرف وہ عمل اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ یہ ہے، جس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے نا، وہ دل کسی اور یاد کو قبول نہیں کرتا، اور سارا معاملہ اسی کا ہے۔ جو دل یاد الہی سے سرشار ہے، جو دل یاد الہی سے معمور ہے، جناب من اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہاں ساری دنیا اور کہاں اللہ کی یاد۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک دل میں دو محبتیں کبھی نہیں سما سکتی۔ اللہ کی محبت، اللہ کے غیر کی محبت، دونوں یکجا نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی محبت تو صاف ستھرا تنہا رہ جاتی ہے۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ اس کی ذات ایسی، اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے دعوے کی مضبوطی کے لیے، سچے دعوے دار بننے کے لیے، حقیقی محبت کا حامل بننے کے لیے، پروردگار کی محبت کے حصول کے لیے، اللہ کی محبت میں آگے بڑھنے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوے کی دلیل کا سامان فراہم کریں، اور دعوے کی دلیل کا جو سامان ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، راحت ہے، طمانین قلب ہے۔ اللہ ہی کے ذکر سے انسانوں کی زندگیاں آباد ہوتی ہیں۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، آپ ایک بندہ بہت زیادہ پریشان ہو، حالات کا گھرا ہوا، حالات کا ستایا ہوا، مجبور، بے بس، لاچار، سارے شہر میں گھوم گیا، کہیں اس کو اس کے درد کا درما نہ مل سکا، اس کے درد کی دوائی نہ مل سکی، بے چین تھا، قلب سکون نہیں پا رہا تھا۔ عام مسلمان بندے، اعلیٰ درجے کے مجرم و گنہگار جیسے ہمارے جیسے بندے جو گنہگار ہوتے ہیں، زندگیاں پورے طور پر گناہوں سے لبریز ہوتی ہیں، وہ یوں کہتے ہیں جیسے ہی ہم اللہ کے گھر میں آئے بس سمجھ لیجئے دل مطمئن ہو گیا۔ کتنے ساتھیوں کو کہتے سنا کہ جب مسجد میں آتا ہوں تو بڑا سکون ملتا ہے۔ ہاں، کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگ اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ یہاں کسی کی عزت نہیں جاتی، یہاں تو مانگنے سے آدمی اور باعزت ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی یاد کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے مجھے رب مانا ہے، جو میرے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو میرے ہو، مجھ پر ایمان لائے ہو، مجھے رب تسلیم کرتے ہو، میرے غیر کی عبادت نہیں کرتے، میری عبادت کرتے ہو، میرے غیر کی پوجا نہیں کرتے، میری پوجا کرتے ہو، مجھے رب حقیقی تسلیم کرتے ہو، میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، اے وہ لوگوں جو میرے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مجھے خوب یاد کرو، خوب مجھے یاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے میری یاد میں جو فوائد و انعامات میں نے رکھے ہیں، ساری کائنات کی دولت اکٹھی کر کے قربان کر دو، وہ چیز تم لا ہی نہیں سکتے۔ چنانچہ ہمارے اکابر میں، ماضی قریب کے بزرگوں میں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہے، انہوں نے لکھا ہے، جس بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، جس کا دل یاد الہی سے معمور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ کتنے؟ اور چاروں چیزیں قیمتی ہیں بھائی صاحب، چاروں چیزیں قیمتی ہیں۔
یعنی اگر ہم ڈیپلی جائیں، باریک نگاہوں سے دیکھیں، عمیق نگاہوں سے مطالعہ کریں، تو سچی بات یہ ہے کہ آج ان چاروں چیزوں کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ چاروں چیزیں بنیادی طور پر ہمارے لیے پہلے بھی ضروری تھیں، لیکن آج جب امت کو حوادثات نے پورے طور پر گھیر لیا ہے، اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ان چار چیزوں کی شدید ضرورت ہے۔ وہ چار چیزیں، ان میں پہلی چیز ذکر کرنے والا بندہ جو ذکر کرتا ہے، اور یاد رکھیے ذکر کرنے کے لیے ذکر کیا ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی ذکر کرنے کے لیے اس کی پابندی شرط نہیں ہے اب وضو کرو، اب قبلہ رو بیٹھو، اب مسجد میں جاؤ، اب جو ہے یکسوئی، ارے نہیں، اللہ آپ کا ہے، آپ اللہ کے ہیں، آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کا پروردگار ہے۔ بندے اور پروردگار کے درمیان فاصلہ کس چیز کا؟ ارے جب جی چاہے اپنے پروردگار سے باتیں کیجیے۔ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے، ریلوے اسٹیشن پر ہو، ہوائی جہاز کے لیے ایئرپورٹ پر ہو، کوئی انتظام نہیں ہے، وضو نہیں کر سکتے، بہت آسان ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور بہت آسان ہے، تم کوئی عربی کا جملہ بھی نہیں پڑھ سکتے، بہت آسان ہے، اپنی زبان کو ہلاؤ اور کہو، اپنے کاموں کو یاد کرو، تمہارے اٹکے ہوئے کام ہے نا، ان کو یاد کرو اور کہو پیارے اللہ میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے، اللہ آسان تو آپ ہی کریں گے نا، حل تو آپ ہی کریں گے، اللہ میرا یہ کام آسان کر دیجئے، آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے اور آپ کے کمزور بندے کے لیے سب کچھ مشکل ہے، پیارے اللہ آپ آسان کرنے والے ہیں، آسان کروا دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ وضو کرنا ہے اور جناب من نہ مسجد جانا ہے، نہ قبلہ رو بیٹھنا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صاف زبان کو ہلائیے تو صحیح، اور زبان سے کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تو عام سے کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ لیجئے، اور ان سب کے علاوہ اگر آپ کو کچھ آتا ہی نہیں تو بھائی گردن کو بھی نہ جھکائیے، اس کا بھی موقع آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ مراقبہ کریں، تو ذرا سا اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے قالب کو، اپنی پوری توجہ کو اللہ کی طرف لگا دیجئے اور سوچئے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مستقل ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنائیے، اللہ کا خوب ذکر کیجیے۔ اچھا ایمانداری سے ہم فیصلہ کر کے سوچیں، فیصلہ کر کے بتائیں، ہم آپس میں ہم خود غور کریں اپنی زندگی پر کہ اگر ہم اتنی کثرت کے ساتھ، جتنی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، اللہ کو یاد نہ کریں تو کسے یاد کریں؟ ہے کوئی ان جیسا؟ اچھی بول دو، نہیں ہے نا۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ اللہ کی طرح ہے کوئی؟ کتنا کریم ہے اللہ، کہاں کہاں اس نے نبھایا۔ جب بالکل ایسی پوزیشن تھی کہ ہم گناہ کی دلدل میں پھنس چکے تھے، دنیا جہان کے سارے لوگ ہم سے نفرت کر رہے تھے، اس وقت اللہ ہی تھا جس نے نفرت نہیں کی، محبت کے ساتھ گناہ سے نکالا، پاک کیا، اور پھر اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دی۔ اللہ ہی تو ہے، اللہ کے سوا اور کس کو یاد کرے؟ آج تک زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری باوجود ہزار معصیتوں کے پروردگار نے بھوکا سلا دیا ہو، نہیں گزری۔ امید نہیں تھی، مزدوری بھی نہ مل سکی، اور کہیں سے جناب والا انتظام بھی نہ ہو سکا، اس سوچ میں، اس فکر میں تھے، آج تو شاید بھوکے پیٹ سونا پڑے گا، کسی اچھے کھانے کی نعمت، اچھے کھانے کی شکل میں کوئی نعمت میسر نہیں آئے گی، لیکن اچانک ایسا انتظام ہوتا ہے، پڑوسی آتا ہے، ارے اداس بیٹے آئیے چلیے، وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، خلاف توقع بہترین کھانا نعمت کی شکل میں اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، خالی پیٹ گھر سے جاتا ہے، بھرے پیٹ اللہ لوٹاتے ہیں۔
اس پاک ذات کے سوا اور کس کو یاد کرے کہ اس پاک ذات نے کبھی بھی سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، برسات کے موسم میں ایسا کوئی موسم ہی نہیں گزرا کہ موسم کے اعتبار سے ہماری ضرورت کا انتظام نہ کیا۔ اور کس کو یاد کریں؟ ہمارے گناہ، ہماری معصیت کی دنیا اتنی زیادہ بڑی ہو گئی تھی، ہم معصیت کی دلدل میں اتنا پھنس گئے تھے کہ اگر دنیا والوں کو ہماری معصیت کا پتہ چل جاتا تو وہ ہمیں اپنے قریب بھی نہ بٹھاتے، ہم سے نفرت کرتے۔ اللہ نے نبھایا، اللہ ہی نے نبھایا، کتنا نبھایا کہ پردہ ڈالے رکھا، ہم نے سفید لباس پہنا، لوگوں نے سمجھا بہت دیندار ہیں۔ اللہ نے سفید لباس کی شکل میں عزت کو محفوظ رکھا، گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، لوگ سلام کرتے رہے، آتے رہے، کوئی حاجی صاحب کہتا رہا، کوئی مولوی صاحب کہتا رہا، کوئی دیندار سمجھ کے دعاؤں کی درخواست کرتا رہا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، یہ سب نبھانے کا سلسلہ کس کا تھا؟ اللہ ہی کا تو تھا، جو پروردگار ہمیں اتنا یاد رکھتا ہے، بھلا اس کے سوا اور کس کو اتنا یاد کرے؟ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے سب کو یاد رکھا، اللہ کو بھلا دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر الہام فرمایا، میرے دل میں بات ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا، میرے بندے، جب تو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں پر کچھ باتیں کھولی جاتی ہیں اس کو الہام کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا اور یہ فرمایا کہ میرے بندے، جب تجھے کوئی گناہ کرنا ہوتا ہے تو تو گھر کے بڑوں سے بھی چھپتا ہے، گھر کے چھوٹوں سے بھی چھپتا ہے، مردوں سے بھی چھپتا ہے، عورتوں سے بھی چھپتا ہے، اور تو ایسی تنہائی کی جگہ جاتا ہے کوئی معصوم بچہ بھی تجھے نہ دیکھے، حد یہ کہ کوئی جانور تجھے نہ دیکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے، میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، کیا تیری یہاں میری حیثیت کسی چھوٹے بچے کی جیسی بھی نہیں رہی؟ دیکھ رہا ہوں اور تو لگا ہوا ہے، تجھے خیال نہیں تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد وهو معكم اينما كنتم يعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر اس اللہ کو یاد نہ کریں جس نے پل پل نبھایا، قدم قدم پر نبھایا، تو پھر کس کو اتنا یاد کریں کہ جس کے ساتھ کثرت کا حکم وابستہ ہو؟ جی ہاں کہنا پڑے گا تھک ہار کے، ایسی ذات تو بس اللہ ہی کی ہے، ایسی ذات تو خداوند قدوس ہی کی ہے، ایسی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہی کو یاد کیا جائے، اللہ کے محبوب کو یاد کیا جائے، یہ دو ذاتیں بابرکات ایسی ہیں، ان کے سوا اور کس کو یاد کریں؟ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑے محسن ہمارے آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے سلسلے کو موقوف کر دیتا، تھا کوئی جو نعمتیں دے دیتا؟ تھا کوئی جو ضروریات کا تکفل کرتا؟ تھا کوئی جو انتظامات کرتا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو فقط اور فقط کرنے والی ذات کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اس لیے میرے بھائی، خوب اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو آباد کیجئے، خوب اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کو سرشار کیجئے، معمور کیجئے، اور ذکر کے عادی ہو جائیے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کی تنہائی، آپ کی مجلس، کوئی موقع ایسا نہ ہو جب یاد الہی سے ہم غافل ہیں۔ اور میں نے عرض کیا اس کے 4 بڑے فائدے ہیں۔ ہما وقت اللہ کا ذکر کرنے کے کتنے فائدے؟ اللہ کے ذکر کے 4 بڑے فائدے۔ پہلا فائدہ، ہر وقت بندہ یاد الہی کے استحضار کی دولت سے اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتے ہیں۔ اور دیکھو یہ اتنی بڑی دولت ہے، کسی کا 24 گھنٹے کی زندگی کا ایسا ہو جانا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک آیت پر مستقل عام ہے۔ ہمارے یہاں
مشائخ چشت کے یہاں مستقل مراقبے کی ایک کیفیت ہے جس میں اس آیت کا ورد خاموشی کے ساتھ، اپنی زبان سے خاموشی کے ساتھ، قلب کی دنیا پر نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی محبت میں سرشار رہ کر اس آیت کے ورد کے ساتھ یاد الہی سے معمور ہونے کے لیے مراقبے کی ایک شکل رکھی گئی ہے کہ بندہ مراقب ہو جائے اور ساری دنیا سے ہٹ کر جائے اور من میں وہ پڑھتا رہے الم یعلم بان اللہ یرا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس چاق و چوبندی کے ساتھ وہ دل کی دنیا پہ نظر رکھے اور پورے طور پر وہ اللہ کی یاد سے سرشار رہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی، میں یقین سے کہتا ہوں اس کی زندگی بن گئی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری کیفیت یہ ہے کہ مستقل مجھے یہ دھیان رہتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ، جب بندے کی نظر یہاں ہے، رب دیکھ رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ پھر گناہوں سے حفاظت یقینی۔ یاد الہی کا سب سے بڑا ذکر کا سب سے بڑا فائدہ ہمہ وقت یاد الہی کا حاصل ہو جاتا۔ ہر وقت بندے کو یاد الہی حاصل ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، بچہ اپنے گھر میں ہوتا ہے اور ماں نے اس کو بٹھلا دیا یا پاپا نے اس کو بٹھلا دیا، دیکھو صبح تم کو اسکول جانا ہے، ہوم ورک کر لیجئے، بیٹھ جائیے۔ اب بچہ چاہے کرے یا نہ کرے لیکن اس کی ایکٹیویٹی برابر چالو رہتی ہے، اس کی نگاہ ہوتی ہے، امی دیکھ رہی ہیں، ابا دیکھ رہے ہیں، نگاہ جمی ہوئی ہے۔ کیا جمی ہوئی ہے؟ ابا دیکھتے ہیں، امی دیکھتی ہیں۔ تو اس دیکھنے کی وجہ سے وہ تمام تر غلط ایکٹیویٹیز اور وہ تمام غلط حرکتیں جو بچہ ماں اور باپ کی نگاہ سے اوجھل ہونے کی وجہ سے کر سکتا تھا، محفوظ رہتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو یہ دولت حاصل ہے، امی دیکھ رہی ہیں، ابا دیکھ رہے ہیں۔ اور کب تک قلم کو ادھر اور ادھر کرے گا؟ بالآخر اس کی سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ ہوم ورک تو کرنا ہی ہے نا، صبح جو ہے میڈم سزا دیں گی اور صبح ٹیچر کے ہاتھ سے پٹنا پڑے گا، لہذا وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کہ بندہ یاد الہی کی دولت سے ہر وقت یاد الہی اور استحضار ذات خداوندی کے استحضار کی دولت سے معمور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا دوسرا بڑا فائدہ، دل کی دنیا نرم پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے نا، آج کل لوگ ایک جملہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں، ہمارا تو میرے سامنے تو کیسا ہی منظر آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی، نہ میرا دل نرم۔ بھائی یہ کوئی آپ کہیے فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ کا دل نرم نہیں پڑا، یہ قساوت قلب ہے، دل کی سختی سے اللہ کے محبوب نے پناہ مانگی۔ دل کا سخت ہونا یہ بہت بدترین علامت ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بندے کو ذات خداوندی کا استحضار تو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل اتنا نرم پڑ جاتا ہے، جہاں ذرا سی کوئی بات اللہ کی یاد سے وابستہ آئی تو وہ بندہ اللہ اکبر فوراً ایک دم اس کے سامنے وہ منظر جو اللہ کی محبت پہ مبنی ہو اور وہ تمام اسرار و رموز اس کے دل پر کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دین و دنیا کی آبادی ہونی ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو یہ دولت حاصل رہی ان کی کیفیات کیا رہی؟ ایک بزرگ بازار میں تشریف لے گئے، انہوں نے دکاندار سے کچھ سودا خریدا اور خریدنے کے بعد انہوں نے دکاندار کو پیسے دیے۔ تو دکاندار نے پیسے لیے اور پیسے لینے کے بعد دکاندار نے کہا، محترم بابا جان، اللہ والو، بزرگ ذرا سنیے تو صحیح۔ حضرت نے فرمایا ہاں، فرمایا یہ سکہ تو کھوٹا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ تو جیسی انہوں نے یہ بات کہی، اس دکاندار نے یہ بات کہی، یہ سکہ کھوٹا ہے، نہیں چلے گا، فوراً وہ اللہ کے بندے کی آنکھ نم ہو گئی، آنسو بہانے لگے، روتے جاتے تھے اور یاد الہی سے قلب چونکہ آباد تھا، روتے جاتے تھے۔ دکاندار اپنی دکان سے باہر آیا اور بڑی منت سماجت کی، ہاتھ پکڑنے لگا، بابا جان میں نے آپ کو ایسا تو کچھ نہیں کہا نا، آپ کا دل دکھ جاتا، ایسا تو میں نے کچھ نہیں کہا نا، آپ کو تکلیف پہنچ جاتی، یہ سکہ آپ کا کھوٹا ہے، یہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں، میرا نقصان ہو جائے گا، خالی یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ وہ اللہ والے رونے لگے، فرمایا بھائی تیرے اس عمل سے، تیرے اس جملے کے کہنے سے نہیں روتا ہوں، بلکہ یہ بات رلا رہی ہے، تو دکاندار ہے،
सिक्का खोटा मैंने तुझे दे दिया, ये दुनिया है तो तूने मेरा सिक्का खोटा सिक्का लेने से इनकार किया और तू सौदा नहीं दे रहा है। मेरे सामने मैदान महशर है, जब तू खोटा सिक्का कबूल नहीं करता, मेरे तो सारे अमाल खोटे हैं, अल्लाह मेरे अमलों को कैसे कबूल करेगा। याद इलाही जिक्र जाकिर थे, आला दर्जे के जाकिर थे, अल्लाह का जिक्र कसरत से करते थे। नतीजा क्या, याद इलाही का इस्तेहजार ऐसा था, फौरन ख्याल आया मैदान महशर में मेरा क्या होगा। दिल इतना नरम था जिक्र की कसरत की वजह से, फौरन रो पड़े, आंसू बहाने लगे, अल्लाह मेरा क्या होगा। जी हाँ, जब बंदा जिक्र की कसरत रखता है, अल्लाह की याद से उसका दिल आबाद रहता है, जबान उसकी अल्लाह के जिक्र से सरशार होती है, फिर नफा ये होता है 24 घंटे उसकी निगाह इस पे रहती है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की जात का मुकम्मल इस्तिहजार होता है, परवरदिगार की मोहब्बत उसके कल्ब में समा जाती है और दिल उसका ऐसा नरम पड़ जाता है, अल्लाह ऐसा नरम पड़ जाता है कि वो सोच नहीं सकता। फिर जहां जरा सी कोई छोटी सी बात वजूद में आई, वो बंदा पूरे तौर पर ऐसा हो जाता है जैसे गमों का बोझ, गमों का पहाड़ इस पर टूटा है और उस पहाड़ के टूटने की वजह से इतना बिखर गया कि उस बिखराव की वजह से आंसू बहा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये अमाल और ये सिलसिला सिर्फ मर्दों में रहा हो, अरे हमारे मुस्लिम मुआशरे की बाकी खवातीन ऐसी गुजरी हैं, पल पल उनकी याद, उनकी ज़बानें, उनके दिल अल्लाह की याद से ऐसे आबाद रहते थे। सैयदा राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा एक बहुत नेक खातून है, बड़ी बुजुर्ग खातून है, बड़ी अल्लाह वाली खातून है। उनसे किसी ने कहा, अम्मा आप तो 24 घंटे जबान से अल्लाह 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 पुकारती रहती हैं, आपकी जबान से कुछ और हमने सुना ही नहीं, और तो और आप शैतान को भी बुरा नहीं कहती। फरमाया हाँ मैं शैतान को भी बुरा नहीं कहती। क्यों? इसलिए नहीं कहती, जितनी देर शैतान को बुरा कहने में लगाऊंगी उतनी देर में अपने अल्लाह ही को याद न कर लूंगी। औरतें, हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद रफी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया पाकिस्तान के शेखुल इस्लाम है और पाकिस्तान के मुफ्ती आजम है, वो फरमाते हैं, शेखुल इस्लाम मुफ्ती रफी उस्मानी फरमाते हैं, हमने अपनी गालिबन दादी के हवाले से वो कह रहे थे कि हमने अपनी दादी को देखा, वो हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से बैठ थी। हजरत फरमा रहे थे 95 साल की उम्र में हमने कभी उनकी जबान को जिक्र से खाली नहीं देखा। काबिल में जिंदा मिसाल 24 घंटे जबान पर जिक्र। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने बुढ़ापे में पूछा, जब आंखें चली गई थी, नाबीना हो गए थे, फरमाया हजरत क्या मामूल है, कितना जिक्र करते हैं, कितना अल्लाह को याद करते हैं। फरमाया भाई अब कहाँ जिक्र, अब तो बुढ़ापा आ गया, आंखें चली गई, जवानी की नेमत हमको चुके, अब ताकत नहीं रही। फरमाया हजरत फिर भी कुछ तो बता दीजिए। फरमाया भाई अब भी रोजाना 1.25 लाख मरतबा अल्लाह अल्लाह कह लेता। कब की बात है ये? बुढ़ापे की आंख नहीं है। ऐसे कितने बुजुर्गाने दीन हैं, माजूर हैं, बेबस और लाचार हैं, बिस्तर पे लेटे हैं, और जब मालूम हुआ इनका क्या हाल है तो पता चला लेटे लेटे सुबह से शाम तक ये कुरान पाक मुकम्मल करती है। जी हाँ, फिर वो मैंने अर्ज किया ना, जिक्र की कसरत की वजह से 24 घंटे तार जुड़े रहते हैं। याद इलाही की वजह से खुदावंदे कुद्दूस की जात का ऐसा इस्तेहजार रहता है, एक लम्हे के लिए ये डोर नहीं कटती है। और दिल की दुनिया इतनी नरम होती है, इतनी नरम होती है, जहां जरा अल्लाह का पाक नाम आया तो बंदा रो पड़ता है। जिक्र की कसरत का तीसरा बड़ा फायदा गुनाहों से हिफाजत होती है। क्या होती है? गुनाहों से। आपने देखा होगा जो बंदे सरकारी मुलाजिम होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, वो कोई ऐसी एक्टिविटी अंजाम नहीं देते जिससे उनको अपने बड़ों के सामने रुसवाई का सामना करना पड़े। आप खूब देखेंगे, कोई ऐसा काम नहीं। उनको दिखता है कि हमारे ऑफिसर्स के आने का टाइम है, या हमारा जो है मैनेजर आ जाएगा, या हमारे सीनियर्स आ जाएंगे, हमारे जो बड़े साहब आ जाएंगे, कितना ही बुरा बंदा क्यों ना हो, वो इस बात का ख्याल रखता है कि मेरी ऐसी कोई एक्टिविटी वजूद में ना आए जिसकी वजह से मुझे अपने बड़ों के सामने शर्मिंदगी हो। आप गौर तो फरमाइए, जब एक इंसान के ध्यान रख लेने की वजह से
آدمی بہت سی بے اعتدالیوں سے بچ جاتا ہے. ذرا آپ غور تو فرمائیں, وہاں صرف خوف ہوتا ہے تو بندہ بچ جاتا ہے, یہاں تو خوف کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہوتی ہے. بھلا کیسے نہیں بچے گا؟ چنانچہ گناہوں سے حفاظت, ذکر کی کثرت کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت بہت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کسی بندے نے چہرے پہ سنت سجائی اور داڑھی, ٹوپی, کرتا پاجامہ, وہ جلدی سے کھڑا ہو کے کہیں نہیں کھاتا. وہ ایسا کوئی کام بازار میں یا معاشرے میں چل پھر کے انجام نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لباس اسے مجبور کرتا ہے. نہیں, بالکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفس, اس کا دل اسے جھنجوڑتا ہے. تیری نسبت ایسی ذات کے ساتھ جڑ گئی ہے, اگر تو یہ کام کرے گا تو کیسے چلے گا؟ اللہ کی یاد, اس کی کثرت بندوں کے لیے گناہوں سے حفاظت کا ایک جامع ترین نسخہ ہے. چنانچہ بہت لوگ ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے اپنی حفاظت کی, اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, اور جنہوں نے اپنے آپ کو ذکر پر لگایا, اللہ کا ذکر کیا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس ذکر کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گناہوں سے بچنے کا راستہ آسان کر دیا. اور ایسا ہوتا بھی ہے پریکٹیکلی طور پر بھی. آپ اپنی اور ہم سب اپنی زندگی میں اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. آدمی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا اور کسی گناہ کی دعوت اس کو ملی, تو باوجود اس کے کہ گناہ کر سکتا ہے, شیطان پیچھے سے کچوکے لگاتا ہے, زور لگاتا ہے, لیکن فوراً اس کو ایک خیال آتا ہے, ابھی تو میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں, اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. میرے ایک دوست ہیں, ہمارے سیلمپور میں رہتے ہیں, وہ کہنے لگے میں اپنی جوانی میں مووی دیکھا کرتا تھا, فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ٹکٹ لے لیا گیا باقاعدہ, اور یہ دریا گنج میں کوئی ہال پڑتا ہے, وہ کہہ رہے وہاں ہم فلم دیکھنے اپنے دوستوں کے ساتھ گئے. تو کہہ رہے ایک عادت تھی میرے اندر جو گھر سے ہمیں ملی تھی. مزاج ہوتا ہے نا, باپ بھی نمازی ہے, دادا بھی نمازی ہے, بچے بھی نمازی, عام مزاج ہے. آپ بھی اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں. میں نے عرض کیا یاد الہی کی کثرت یقیناً گناہ سے بچاتی ہے. تو وہ ہمارے دوست سنا رہے تھے, خود ایک مرتبہ انہوں نے سنایا, کہنے لگے مولانا جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے گزر رہے تھے نا, شو کا وقت ہو رہا تھا اور جلدی سے ہم نے پہلے سے ایڈوانس ٹکٹ منگا لیے تھے اور ہمیں پہنچنا تھا, اچانک مسجد, یہ جامع مسجد جو ہے اپنی, اچانک وہاں سے اذان کی آوازیں بلند ہوگی. وقت کیا رہا ہوگا اللہ عالم. تو وہ کہہ رہے تھے اذان کی آواز بلند ہوگی تو میں اذان کے جملے سنتا جاتا تھا اور میرے پاؤں پیچھے ہٹتے جاتے تھے. میں تو نماز کا پابند آدمی ہوں, یہ اذان ہو گئی, اذان کے بعد تو میں مسجد کا رخ کرتا ہوں, اب کہاں میں سینما ہال کی طرف جا رہا ہوں. تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے باقاعدہ اپنے دوست سے رک کے کہا اذان ہو گئی, میں ایسا تو کر سکتا ہوں کہ تو چلا جا اور میں ذرا سا پھر بعد میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گا. وہ کہہ رہے تھے میرے دوست نے کہا اتنے میں تو آدھی پکچر نکل جائے گی, آدھے پونے گھنٹے کا نقصان ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہاں کچھ بھی ہو, لیکن چونکہ نماز کا معمول ہے, نماز پڑھنے کی عادت تھی, نماز مستقل اللہ کے ذکر ہی کا بڑا جامع ترین حصہ ہے. وہ کہنے لگے یوں اللہ کی یاد کی کثرت نے میرے دل کو سینما ہال کی طرف سے موڑ کر جامع مسجد کی طرف پہنچا دیا. ادھر میں نے نماز پڑھی, جماعت سے نماز ہوئی, اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے یوں ہاتھ اٹھائے تو خود میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا, رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, رب کی نافرمانی کرے گا, کس منہ سے یہ کام کرے گا. چنانچہ وہ کہہ رہے تھے کہ پھر میں ہال نہیں گیا, سیدھا اپنے گھر واپس چلا. کس نے بچایا؟ اللہ کی یاد نے بچایا. جی ہاں, اس لیے اللہ کے ذکر کے عادی ہو جائے. مائیں بہنیں بھی اپنے اپنے گھروں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کریں. کیسی کیسی خواتین گزری ہیں, اللہ ان کو پڑھ کے رشک آتا ہے. ابو عبداللہ سلیمان جسولی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. وہ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو اچانک عصر کی نماز کا وقت قریب آیا اور وقت اتنا زیادہ قریب آ کے نکلنے کو ہوا کہ میری نماز کے فوت ہو جانے کا, قضا ہو جانے کا اندیشہ تھا. چنانچہ میں جلدی سے ادھر ادھر بھاگا, کبھی ادھر جا رہا تھا, کبھی ادھر جا رہا تھا. شیخ فرماتے ہیں میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی جو 10-12 سال کی تھی. فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس سے کہا بیٹا یہاں کہیں پانی ملے گا, مجھے وضو کرنا ہے. تو اس نے کہا بابا یہاں آپ قریب جائیں گے تو ایک کنواں ہے, وہاں آپ جا کے وضو کر لیجئے. شیخ فرماتے تیزی سے آیا, وہاں دیکھا کنواں تو تھا, پانی بھی تھا, لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی. اب میں کیا کرتا؟ فرماتے پھر واپس آیا اور میں نے اس بچی سے کہا
بیٹا پانی تو ہے لیکن ڈول رسی نہیں ہے اور میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، بیٹا میری نماز فوت ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں اس بچی نے فوراً مجھ سے کہا آئیے آپ میرے ساتھ آئیے، اور شیخ عبداللہ سلیمان جسولی، وہ عبداللہ سلیمان جسولی اس کے ساتھ چلے۔ اس بچی کو جلال اتنا آیا اس نے مارے غصے کے کنویں میں تھوک دیا۔ اب جیسے ہی اس نے تھوکا کنویں کا پانی ابل کے کناروں پہ آ گیا۔ کہاں آ گیا؟ شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی، 10-12 سال کی بچی آخر ہے کیا، ماجرا کیا ہے؟ فرماتے وقت تنگ تھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے پھر میں بستی کی طرف نکلا، بچی جا چکی تھی، تو میں اس کو تلاش کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچا۔ میں نے کہا بیٹے بہت مقبول بچی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ اللہ نے تیرے لعاب میں اتنی برکت رکھی ہے۔ کنویں کا پانی ابل کے کناروں پہ آ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو میری عمر دکھتی ہے میں کوئی عمل کرتی ہوں گی؟ کہا بیٹی کچھ تو ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب حضرت نے اصرار کیا تو وہ بچی کہنے لگی بابا کوئی عمل نہیں ہے، ماں نے سکھایا تھا صبح سے لے کے شام تک جب تک 21,000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھ لیتی ہوں اپنے بستر پر سونے کے لیے نہیں لیٹتی۔ آپ اندازہ لگائیے ایک بچی ہے، 12 سال کی بچی ہے، اور معمول کیا ہے 21,000 مرتبہ یومیہ درود پڑھتی ہے۔ اللہ کے محبوب کا نام جس بچی کی زبان پر دن بھر میں 21,000 مرتبہ آتا ہو، اس کے تھوک میں اگر برکت اتنی نہ رکھی جائے تو اور کیا؟ عورتیں بچیوں کا حال ہے۔ ہمارے بمبئی کے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے ایک دن میں نے اپنی اہلیہ سے خلاف توقع کہا، کوئی ڈش انہوں نے بنائی ہوگی تو بہت اچھی بنی، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا بیگم آج تو کچھ زیادہ ہی ٹیسٹی کھانا آپ نے بنا دیا، آخر بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں معمول کے مطابق جیسا روزانہ بناتی ہوں ویسے ہی بنایا۔ کہا پھر وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے جواب میں کہا کہ آج میں نے یہ کیا تھا کہ وضو کر کے کچن میں گئی تھی اور جب تک کھانا بناتی رہی زبان پر درود پاک رہا، اللہ کے محبوب کے پاک نام اور اللہ کے پاک ذکر کی برکت تھی کہ کھانا خلاف معمول اتنا زیادہ ٹیسٹی بن گیا۔ اور سچی بات ہے، یہ ہماری مائیں بہنیں کچن میں اگر یہ عمل کر کے داخل ہوں کہ وضو کے ساتھ کھانا بنائے، حالانکہ یہ کوئی ایسا نہیں کہ ضروری چیز ہے، لیکن نہیں، اپنے گھروں کی آبادی کے لیے اگر آپ ایسا کر لیں، باوضو رہنا مستقل ایک عمل ہے، مستقل ایک کار ثواب ہے، تو باوضو ہو کر وہ کچن میں جائیں کھانا بنائیں، سچی بتاتا ہوں کھانے کی جو لذت آئے گی نا وہ تو بات ہی اس کی الگ ہوگی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے، ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کی عادی بنے کہ خوب اللہ کا ذکر کیا کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روزانہ یومیہ روزانہ 1 منزل قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ کتنی منزل؟ آپ سوچو، جس کی ماں 1 منزل قرآن روزانہ پڑھتی ہو، اس کا بیٹا الیاس جیسا نہ ہو تو اور کیسا؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اپنے گھرانے کی ایسی کتنی عورتوں کو جانتا ہوں جن کا معمول ہے 70,000 مرتبہ روزانہ اللہ اللہ کہنے کا۔ جی ہاں، یہ ہمارے اکابر کا جو کادرے کا خاندان ہے، ایسے نہیں، بڑی مقبول خواتین اس میں گزری ہیں۔ کیسی عورتیں تھیں، اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مشکات شریف جیسی کتاب، کیسی کتاب ہے؟ مشکات شریف، مشکات جیسی کتاب، حدیث کی بڑی کتاب ہے، ہزاروں حدیث ہیں۔ حضرت فرماتے تھے میں نے مشکات جیسی حدیث کی بڑی کتاب اپنی دادی مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے سبقن گھر میں پڑھی۔ جس کی دادی ایسی ہو اس کا پوتا طیب نہ بنے تو اور کون بنے؟ اب غور تو فرمائیے نا، ہم بھی غور کریں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، ہماری گھر کی خواتین واٹس ایپ چلانے سے فرصت نہیں، فون پہ نندوں سے بتیانے سے فرصت نہیں، اور جناب والا جٹھانیوں کی خیریت پوچھنے سے فرصت نہیں، اور جہاں 5 سات اکٹھی ہوئی تو غیبت کرنے سے فرصت نہیں۔ ارے بندی خدا اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا لے اور اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر۔ ذکر کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور دیکھو گناہوں سے حفاظت ہونے کا ایک بنیادی پہلو یہ بھی ہے، جو بندہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ اللہ والا۔ نسبت کس کی طرف ہوئی؟ اللہ کی۔ ایمانداری سے بتاؤ
کیا اللہ اپنے کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کوئی آپ کے سامنے آپ کے بچے پہ کوئی ہاتھ اٹھائے چلے گا؟ آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کر سکتے. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ آپ اس کے محافظ ہیں. ٹھیک اسی طرح شیطان آپ پر ڈاکے ڈالے، نفس آپ کو بہکائے، اللہ کی یاد سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کرے، گناہوں کی دلدل میں پھنسانے کی کوشش کرے. ارے رب سے نسبت ایسی چیز ہے، اللہ ایسی حفاظت فرمائیں گے سوچ نہیں سکتے. گناہوں سے حفاظت کا بڑا ذریعہ ذکر اللہ کی کثرت ہے. چوتھا بڑا فائدہ ذکر کا، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہی کی یاد دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. ساری کائنات میں چلے جائیے، ساری دنیا کی دولتوں کو جمع کر لیجئے، لیکن میرے بھائی سکون تو اللہ کی یاد ہی میں ملتا ہے. کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ. کوئی پرواہ نہیں، دیوانے تو دیوانے ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے سرشار رہیں، ہمارے قلوب اللہ کی یاد سے آباد رہیں. کثرت کے ساتھ آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. پھر ذہنوں میں بسا اوقات یہ سوال آتا ہے، بھلا ہم ذکر تو خوب کرتے ہیں، حضرت تسبیح بہت پڑھتے ہیں، لیکن کیفیات نہیں ملتی. کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ وہ لذت نہیں ملتی. ارے بھائی ہم ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، سوال یہ ہے کیا ہماری زبانیں اس قابل تھی کہ اللہ اپنا پاک نام لینے کی توفیق دیتا؟ کیا ہم اس قابل تھے کہ رب کے گھر میں بلائے جاتے؟ یہ کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی ہے. اور یہ بات پکی ہے، جب انہوں نے اپنے نام کے ورد کی توفیق دے دی تو یہ بات اپنی جگہ یقینی ہے کہ وہ اپنی محبت سے بھی نواز ہی دے. آدمی گھر میں بلاتا کس کو ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے. اگر محبت نہ ہو تو گھر میں بلایا ہی نہیں جاتا. چنانچہ ایک نوجوان اللہ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا اللہ میں اتنا گنہگار بندہ ہوں، پیارے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، بڑا گنہگار ہوں، بڑا پاپی ہوں. اور یوں بیٹھا وہ دعائیاں دے دے کہ اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے. پروردگار نے اس کو غیب سے ایک آواز سنوائی، اس کو ندا سنی. کہنے والا کوئی کہتا تھا میرے بندے اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو تجھے یہاں نہ بلایا. کس لیے ہے؟ معاف کرنا ہے. اس لیے ہم نے بلایا، ہم محبت دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے بلایا. اس لیے میرے بھائی اس سلسلے میں فکر ہونے کی ضرورت ہے. چوتھا بڑا فائدہ ذکر کا، اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کا چوتھا بڑا فائدہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ دل کا سکون ملتا. پہلا فائدہ ہر وقت اللہ کی ذات کا، یاد الہی کا استحضار نصیب ہوتا ہے. دوسرا بڑا فائدہ دل کی دنیا، دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے، دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. اور تیسرا بڑا فائدہ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے. اور چوتھا بڑا فائدہ دل کو سکون ملتا ہے. کیسا سکون ملتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں گاڑیوں میں سکون ہے، بنگلوں میں سکون ہے، تجارت میں سکون ہے، عہدوں اور حکومتوں اور منصبوں میں سکون ہے. ارے جاؤ یورپ کے ممالک کا دورہ کرو، دیکھو وہاں آسائش اور آرائش کے سارے راستے موجود ہیں اور ساری چیزیں مہیا ہیں، لوگوں کو فراہم ہے. اس کے باوجود سکون نہیں ہے. جی ہاں، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم جو ہمارے پڑوسی ملک کے مفتی اعظم ہیں، وہ فرماتے ہیں میں فرانس گیا، مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا ہر 5-6 منٹ میں ایک بندہ خودکشی کرتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے میں نے کہا اتنا زیادہ پرسنٹیج بڑھا ہوا ہے
ایوریج اتنا زیادہ ہے، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں اتنی کثرت سے لوگ خودکشی کرتے ہیں؟ کیا روزگار کی کمی ہے؟ کیا معیشت سے لوگ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس حالات کی کمی ہے؟ غذا نہیں ملتی، روزی کی فراہمی نہیں ہے؟ وہاں کے لوگوں نے حضرت کو بتایا یہاں دنیاوی تکلفات کے تمام تر سامان ہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو دل کا سکون نہیں، جھنجھلا جاتے ہیں، سب کچھ ہے پھر بھی دل بے چین۔ دل کو دل بنانے کے لیے درد دل کی ضرورت ہے، دل کو دل بنانے کے لیے درد دل کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، رب جس کے دل میں سما جائے، رب کی محبت جس کے دل میں سما جائے، حضرت فرماتے تھے اس کا حال یہ ہوتا ہے شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا۔ جس دل میں اللہ آ جائے، جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، حقیقی معنی میں دل کہلانے کا مستحق تو وہی دل ہے۔ دنیا جہان کی گندگیاں کسی دل میں بھری ہو، کیا اس دل کو دل کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ دل وہ ہے جس میں اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کی ذات کا استحضار ہو، بندے کی 24 گھنٹے کی زندگی اس دھیان کے ساتھ گزرتی ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، جو ان کیفیات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو ان استحضارات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کے کتنے مقبول و پیارے بندے ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ ذاکر بندے کی ایک سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی دنیا جہان کے لوگوں میں اس کی محبت بٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حج سے تشریف لا رہے تھے۔ سہارنپور اسٹیشن پر شیخ لینے پہنچے تو شیخ کی جیب میں پلیٹ فارم ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، پلیٹ فارم ٹکٹ لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو شیخ گئے ٹکٹ کاؤنٹر پہ اور آپ نے جا کے کہا بھائی مجھے ایک ٹکٹ پلیٹ فارم کا ادھار دے دو، ابھی کچھ دیر کے بعد پیسے دے دوں گا۔ آپ نے بھی خریدا کبھی پلیٹ فارم پہ ٹکٹ ادھار؟ مل سکتا ہے ہمیں اور آپ کو؟ یوں اور کہے گا وہ اسی دنیا کے ہو، فوراً سوال کرے گا آپ اسی دنیا کے ہیں، آپ کہیں گاؤں سے تو نہیں آئے؟ عجیب آدمی ہے یار، ٹکٹ وہ بھی پلیٹ فارم کا، وہ بھی ریلوے میں، پرچون کی دکان۔ بھائی نیند میں تو نہیں آ گیا اٹھ کے اپنے محلے کی پرچون کی دکان سمجھ کے، جیسے گھر میں دال پرچون کی دکان پہ دال ادھار لے لیتا ہے، آپ بھی گردن کو ہلائیں گے، وہ بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھے گا اور آپ کو وہ بڑی محبت سے مشورہ دے گا محترم آپ سے بڑے پیار سے ایک رائے ہے، ذرا دماغ کا علاج کرائیے، پلیٹ فارم ٹکٹ ادھار مانگ رہے ہیں۔ عجیب۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ابھی تھوڑی دیر میں دے دوں گا، میرے حضرت آ رہے ہیں، جو وقت بھی رہا ہوگا۔ وہ پلیٹ فارم کا جو یعنی ٹکٹ دینے والا جو ٹکٹ کاؤنٹر میں بیٹھا تھا، وہ اسپنج کرنے والے ٹکٹ چلتے تھے، وہ مشین سے جو وہ لگا دیا کرتے تھے، اس نے جلدی سے ایک ٹکٹ یوں کیا اور حضرت کے حوالے کر دیا۔ حضرت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کہنے لگے ٹکٹ بھی ادھار ملے، اللہ اکبر، ٹکٹ بھی ادھار ملے ہیں۔ وہ اندر ٹکٹ کاؤنٹر پر جو لڑکا ٹکٹ دے رہا تھا اس کے ساتھ ایک دوسرا بیٹھا تھا، کھڑکیاں ہوتی ہیں نا، ونڈوز ہوتی ہیں، اس نے کہا بھائی یہ سرکاری ملازمت ہے، ریلوے میں ٹکٹ ادھار نہیں دیے جاتے۔ اس نے یوں کہا اس آدمی کے چہرے کی معصومیت اور نورانیت بتا رہی ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا اس لیے میں نے اس کو ٹکٹ ادھار دے دیا ہے، پیسوں کا آنا یقینی ہے۔ آخر کیوں؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے ذاکر تھے۔ بعض لوگوں نے ہزاروں مرتبہ، صحیح بات یعنی ذہن میں مستحضر نہیں ہے اس وقت، یعنی بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے شیخ کے متعلق کہ تقریباً 1.25 لاکھ مرتبہ یومیہ درود پاک کا معمول تھا، 1.25 لاکھ یا 70,000 مرتبہ۔ جی ہاں، ایسے ہی شیخ کی فضائل اعمال ساری دنیا میں مقبول نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ تھی شیخ کی دل کی دنیا آباد تھی، شیخ کی دل کی دنیا آباد تھی۔ اس لیے ہم بھی آج یہ عہد کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کریں،
عام معمول کے مطابق جو اذکار ہیں، صبح شام کی سنتیں ہیں، ہر موقع کی سنت، صبح شام کی مقبول دعائیں، مسنون دعائیں، اور ہر موقع کی سنت اور ہر موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں، ان کا بھی اہتمام کریں گے. اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے اٹھتے، سوتے جاگتے، ہر موقع پر اللہ اللہ اللہ، جو اذکار ہمارے یعنی ہمیں یاد ہوں، ان سے اپنے دلوں کو، اپنی زبان کو تر رکھیں گے اور اپنے دل کی دنیا کو معمور کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ معمولات کے مطابق جو اذکار ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیجئے، کسی کو اپنا مرشد مربی بنا لیجئے، کسی کو اپنا محسن بنا لیجئے، تاکہ وہ آپ کے لیے فکر مند ہو اور آپ کے اور میری نفس کی اصلاح کے لیے کوشاں ہو. اس لیے کہ بھائی، آدمی جو ہے نا، آدمی خود نہیں بنتا، بنایا جاتا ہے. کسی گرو کو آپ نے نہیں دیکھا وہ ڈائریکٹ گرو بن گیا ہو، پہلے وہ چیلا بنتا ہے، پھر جا کے وہ گرو بنتا ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے کام ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی سے سیکھے آدمی کرنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا. وہ چاہتا ہے کہ وہ سیکھ کر کرے. بھلا اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی محبت ہو، اور وہ بغیر سیکھے آدمی کرنے لگے تو غیر مناسب عمل ہے نا. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت تھانوی سے کہ حضرت، شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ ذکر مستقل ایک فائدے کی چیز ہے، ہاں اس سے انکار نہیں. حضرت نے فرمایا عزیز الحسن، لٹکی ہوئی تلوار کبھی نہیں کاٹتی. لٹکی ہوئی تلوار لٹکی ہے گھنٹی میں، کاٹتی ہو کسی کو، اس کو دستے کی ضرورت ہے. اس لیے آدمی از خود اذکار کرتا رہے تو نافع تو ہے اس کی ذات کے لیے، لیکن کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جس کی لگام کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، جو اپنی مہار ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے کوئی پتہ نہیں. اس لیے بار بار اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنا شیخ کسی کو بنا لیجئے، اپنا مرشد کسی کو بنا لیجئے، اور کسی کے دست حق پرست پر بیعت ہو جائیے اور اس کے مشورے سے زندگی گزاریے. اور اس پر میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں. یہ جو ہم لوگ سمجھتے یوں ہی کسی سے بیعت ہونے کے بعد یوں ہی ہے، بس نہیں. حضور، آپ کسی کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں، آپ کسی کی یاد کا حصہ بن جاتے ہیں، کوئی آپ کو مستقل یاد رکھتا ہے. چنانچہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہے، ادھر وہ پڑا سویا ہوا ہے، رات کی میٹھی نیند میں سویا ہوا ہے. اس کا شیخ اٹھتا ہے ٹھٹرتے ہوئے، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے، جیسا موقع ہو، اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، مصلی پہ جاتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، رب کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، مولا تیرے بندوں نے مجھے اپنا مرشد بنا لیا ہے، اپنا شیخ بنا لیا. اللہ میری کیفیت کا، میری حالت کا مجھے کو پتا ہے، تیرے نام کی نسبت پر انہوں نے مجھے اپنا بڑا بنایا ہے. اللہ تجھی سے کہتا ہوں میرے سارے متعلق لوگوں کی حفاظت فرما. چنانچہ ہوتا کیا ہے، ادھر شیطان حملہ آور ہے، ادھر نفس کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے، ادھر نفس اس کو دبوچنا چاہتا ہے، گناہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ادھر شیخ آنسو بہا رہا ہے. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. آج مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا ابھی نماز مغرب کے بعد، کہنے لگا مولانا بیعت کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہنوں میں بھی بہت ساروں کے سوال ہوگا، بیعت کیا چیز ہے، کیوں بیعت ہونا چاہیے؟ میں نے اس سے کہا بھائی یہ بتا لاسٹ ٹائم بیمار کب ہوا تھا؟ اس نے کہا میں تو کل ہی اٹھا ہوں بخار سے. میں نے کہا جب تجھے بخار ہوا تو گیا کہاں تھا؟ اس نے کہا ڈاکٹر کے یہاں. کیوں گیا تھا؟ دوائی لینے کے لیے. اس کی وجہ کہ دوائی کھانی ہے، بیماری سے نجات چاہیے تو دوائی کھانی پڑے گی. ہم نے کہا دیکھو جیسے تم جسم تمہارا بیمار ہوا، تم بخار کے شکار ہوئے تو تم نے جسمانی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ایم ڈی ایم بی بی ایس بی ایم ایس سے رابطہ کیا، اس نے کچھ ٹیبلیٹس لکھی، کچھ میڈیسن لکھی، تم نے وہ کھائی اور بخار سے شفا
اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تم کو دے دی. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے, نزلہ ایک بیماری ہے, ویسے کینہ ایک بیماری ہے, جیسے کھانسی ایک بیماری ہے, ویسے حسد ایک بیماری ہے, جیسے کہیے کہ بخار ایک بیماری ہے, ویسے غلط سوچنا ایک بیماری ہے, جیسے ڈائلسس ایک بیماری ہے, ویسے بدنگاہی, بدزبانی, بدچلنی, بدکرداری ایک بیماری ہے. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بھی بیمار ہوتا ہے. اور جب جسم بیمار ہوتا ہے تو بندہ کہاں جاتا ہے؟ جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح روح کے بیمار ہونے پر ہماری تو روح سراپا بیمار ہے. برا ہم دیکھتے ہیں, برا ہم سوچتے ہیں, برا ہم سنتے ہیں, برا ہم کہتے ہیں, برے ہم چلتے ہیں. کردار اچھا نہیں, گفتار اچھی نہیں, اور جناب والا نشست و برخاست اچھی نہیں. مجلسیں ہماری خراب ہیں, محفلیں ہماری خراب ہیں. تنہائیوں کا ہماری امی کو پتا ہے, اللہ نے نبھایا ہوا ہے, ورنہ پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ لوگوں کا معاملہ ہوتا. صورتحال اتنی عجیب ہے اور معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ہماری راتوں کا, ہمارے دنوں کا, ہماری مجلسوں اور محفلوں اور تنہائیوں کا ہم ہی کو پتا ہے. یہ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ان کے کرم کی بات ہے جو بات اب تک بنی ہوئی ہے, ان کی عطا کی بات ہے جو بات اب تک بنی ہوئی ہے. آپ ذرا غور تو فرمائیے کہ جس کی روح اتنی بیمار ہو, ان سارے گناہوں سے دوچار ہو, اس بندے کو ڈاکٹر کی کتنی شدید ضرورت ہے. ہم اپنی روح کی بیماری کے اعتبار سے اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی طور پر جو ہے جناب والا ایڈمٹ کرایا جائے, ایمرجنسی میں لے جایا جائے, فوراً ہمارا آپریشن ہونا چاہیے, روح کا آپریشن ہونا چاہیے, فوراً علاج شروع کرنا چاہیے. اگر اور کچھ دیر کر دی گئی تو روح مر جائے گی, اور جس کی روح مر جاتی ہے اسے پھر باطنی طور پر زندہ نہیں کیا جا سکتا. جیسے قلب کے بند ہو جانے پر بندے کا قالب جان چھوڑ دیتا ہے, جیسے قلب کے مردہ ہو جانے پر, ہارٹ اٹیک کے پڑ جانے پر بندے کا دل ڈیمیج ہو جاتا ہے, نسیں بلاک ہو جاتی ہیں, خون کی ٹرانسفری کا سلسلہ رک جاتا ہے اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ جسمانی موت مرتا ہے. جی ہاں, ٹھیک اسی طرح جب روح بیمار ہوتی ہے بندہ روحانی موت مر جاتا ہے. فیصلہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے. میں تو روح کے اعتبار سے بہت بیمار ہوں, آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ روح کی بیماریوں سے میری حفاظت فرما دے. اور آپ حضرات ماشاءاللہ اپنی حالت کو ہر شخص جانتا ہے, لیکن بات یہ ہے مجموعی طور پر ہم سب روح کے بیمار ہیں, سب کو اصلاح کی فکر کی ضرورت ہے. کر لیں گے نا انشاءاللہ, کثرت سے ذکر کریں گے. ذکر کی مجلس ہے, ذکر ہوگا. اور میں نے عرض کیا شروع میں, اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے, لذت تو ملی نہیں, کیفیت تو ملی نہیں, ہاں یہ کیا کم ہے کہ وہ اپنا نام لینے کی توفیق دے رہے ہیں. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب اپنے پاک ذکر کے لیے قبول فرمائے, اپنی یاد سے ہماری زبانوں کو سرشار فرمائے, اپنی یاد سے ہمارے قلوب کو آباد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.